عمران خان صاحب کے ساتھ اور طاہر خان اور اعظم خان کے جو ملاقات، یہ پہلی ملاقات جب آپ آئی تھی اس وقت کی ملاقاتیں ہیں یہ؟ جی اس کے بعد 14 مئی کی ملاقات جی۔ اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اس آفس میں نہیں لے جایا گیا؟ نہیں سر۔ ٹھیک، اور یہ جو ملاقات ہوئی جس میں عمران خان صاحب بھی تھے، اعظم خان صاحب بھی تھے اور طاہر خان بھی تھے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے یا پرائم منسٹر آفس کے اندر ہے؟ سر یہ آفس کے اندر ہے۔ دیکھیں اب دو ہیں، آفس مختلف ہے، جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہ سر میں بالکل مجھے پتا ہے سر۔ یہ آپ کو پہلے آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گئی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے؟ جی سر، مجھے وہاں پہ لے کے جایا گیا تھا اور وہاں پہ یہ لوگ مجھے ملے تھے فرسٹ ٹائم، جو فرسٹ میٹنگ تھی جس میں انہوں نے مجھ سے US بھی لی تھی۔ اس کے بعد سر مجھے وہاں پہ رکھا گیا تھا تو وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب میر شکیل کو اریسٹ کیا گیا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو پھر آپ کو دوبارہ بلایا گیا تھا؟ پھر جی دوبارہ بلایا گیا اور اس کے بعد آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس بلوایا گیا یا سیکریٹریٹ بلوایا گیا؟ سر PM ہاؤس میں بلایا گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے آپ کو پھر وہاں پہ لاک کر دیا گیا اندر؟ جی بالکل سر۔ اور وہاں پہ اعظم خان صاحب ملے تھے دوسری مرتبہ آپ سے؟ جی اعظم خان صاحب ملے تھے، ایک دفعہ ملے تھے انہوں نے، جب فرسٹ ٹائم میں گئی تھی وہاں پہ مجھے لے کے جایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں پہ آپ نے کیوں بلایا ہے میرے ہسبینڈ کو، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کو رکھا جائے گا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، باہر نیب والے آپ پہ کوئی اٹیک کروا سکتے ہیں، چیئرمین نیب کیونکہ طاقت میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ کچھ عرصہ رہیں، یہاں پہ ویسے آپ کی انکوائری بھی سٹارٹ کروا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کی ضرورت بھی پڑے گی تو 1-2 دن میں سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو 1-2 دن کرتے جب میں نے وہاں پہ شور مچایا کہ بہت ٹائم ہو گیا، میری فیملی پریشان ہوگی، اور تب ان سے رابطہ بھی کروایا گیا میری فیملی کے ساتھ، میرا بھی میرے ہسبینڈ کا بھی۔ اس کے بعد سر دوسری دفعہ تب آئے جب انہوں نے ایفیڈیوٹ مجھ سے سائن کروایا۔ اچھا یہ کس مہینے کی بات ہے؟ تاریخ یاد ہے آپ کو کہ جب آپ کو کمرے میں بند کیا گیا تھا، دوسری مرتبہ بلوایا گیا، کب سے کب تک آپ رہی؟ سر یہ ایگزیکٹ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، اگر وہ آپ اس کی اریسٹ کا نکالیں، جس دن رات کو یہ شوز ہوئے تھے اس سے بالکل نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مجھے لے کے جایا گیا تھا۔ مہینہ یاد ہے آپ کو؟ مہینہ سر میں ابھی ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتی، اور اگر آپ سن آپ کا 2019 ہوگا میرا خیال ہے؟ نہیں سر، نہیں سر۔ یہ کب؟ سر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہو، یعنی وہ آپ کو یاد نہیں، لیکن یہ صاحبہ میں ظاہر آپ پہ شک نہیں کر رہا، لیکن یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ زندگی میں اگر کوئی خوفناک واقعہ ہوا ہو نا بندے کے ساتھ تو اس کو صرف سب کی بات نہیں ہوتی، دن بھی، ٹائم بھی، گھنٹے بھی، اور پورا ڈیوریشن اس کو یاد رہتا ہے۔ تو مجھے بس عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے یہ۔ سر ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں یاد کہ مجھے صرف واقعہ یاد ہے کہ اس دن جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ سر آپ ہر جگہ پہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ نکلا سکتے ہیں، اس سے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے مجھے وہاں سے لے کے جایا گیا تھا، اس سے آگے 1 مہینہ 15 دن پورے رکھا گیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو 10 مئی یاد ہے کہ جب آپ نے پورٹل پہ اپنی شکایت درج کی، آپ کو 14 مئی یاد ہے جب آپ یہ میرے پاس پورا ڈیٹا پڑا ہے، یہ میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں ڈاکومنٹ یہ چیز پڑی ہے، بار بار میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، میں کورس میں یہ چیز لے کے گئی ہوں، اس لیے سر مجھے یہ سارے جو ڈیٹس ہیں وہ یاد ہیں، ڈے بائی ڈے یاد ہیں۔ لیکن وہ باقی آپ ساری تاریخ یاد ہیں طیبہ صاحبہ، اس کو 10 مئی یاد ہے آپ کو، 14 مئی یاد ہے آپ کو، پھر DG سلیم شہزاد سے ملاقات ہوئی وہ آپ کو یاد ہے، جس دن آپ کے گھر آ کے سامان لے جایا گیا آپ کو وہ تاریخ یاد ہے، ساری تاریخیں یاد ہیں، لیکن اس کے اندر یہ تھوڑی سی ایک مسٹری ہے کہ آپ کو جو 1.5 مہینہ جو آپ کی زندگی کا مسٹری بہت بڑی مسٹری ہے، اس میں مسٹری بہت بڑی ہے سر، جو چیزیں ایکسپوز اگر کرنا شروع ہو جاؤں گی میں تو یہ مسٹری بہت دور تک چلی جائے گی، بہت سارے لوگ اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے، تو اس کو اگر مسٹری رہنے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیس اگر میرے ہیرسمنٹ تک رہے تو وہ وہاں تک اس کو ڈیل کیا جائے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس مسٹریز میں آپ پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوتے جائیں گے۔ طیبہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، وقفہ ہے، میں نے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو قید تھی وہ ظاہر ایک خاتون کے لیے، لیکن اچھا ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے، لیکن ایک پھر بھی یہ قید بڑی خوفناک ہوتی ہے، 1.5 مہینے تک اس طرح رہنا، آپ یہ سمجھے کہ حبس بیجا بھی تھا اور قید تنہائی آپ سمجھ لیں اس کو، تو اس میں رکھنا، تو آپ نے باہر آ کے شکایت کسی جگہ درج کروائی اس کی؟ نہیں سر بالکل نہیں کروائی، وہاں پہ میری کون سنتا، آپ جیسے ابھی آپ نہیں مان رہے ہیں کہ میں وہاں پہ رہی ہوں، آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے میری باتوں سے، تو میں اگر جا کے کسی پولیس اسٹیشن میں کہتی جی مجھے PM ہاؤس میں حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ میری اپلیکیشن ریسیو کی جاتی، ایون انٹرٹین بھی کی جاتی؟
تو ایسا بالکل نہیں تھا اور نہ ایسا ہو سکتا تھا, اور مجھے انہوں نے بالکل سیٹسفائیڈ کر کے بھیجا تھا کہ آپ کی انکوائری سٹارٹ ہو چکی ہے, تو اب آپ گھر چلی جائیں, بالکل بے فکر ہو جائیں, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں پھر ان پہ یقین کر بیٹھی, مجھے لگا کہ شاید ہو چکی ہوگی, جو کہ نہیں ہوئی. نہیں, آپ کی جو میموری ہے نا اس کی بنیاد پہ میں سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو باقی ساری تاریخیں یاد ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, طاہر خان صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی آپ ان کو پہچان لیں گی؟ بالکل پہچان لوں گی سر. اور طاہر خان صاحب نے کیا کہا آپ سے اس وقت؟ سر انہوں نے یہی کہا تھا کہ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ایڈوائزر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مجھے جو آپ کی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے, تو آپ کے پاس کتنی ویڈیوز ہیں, کیا چیزیں ہیں. ان کو میں نے ساری چیز بتائی, اس میں میٹنگ میں ہر چیز بتائی گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وہ USB دیں, اور اعظم خان صاحب نے کہا تو ہم لوگ اس کی انکوائری سٹارٹ کروائیں گے. جب